نیکسٹ ہیں جی میاں منیب، گجرات، مقیم شارجہ۔ وہ کہتے جی سانیہ 9 مئی کو 1 سال ہو چکا، لیکن لگتا ہے ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی فریقین ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اگر اس معاملے پر فلفور ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا تو شاید اتنے ابہام پیدا نہ ہوتے۔ آپ کیا کہیں گے؟ صورتیں تو کئی ہو سکتی ہیں، دیکھیں بات سنیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار بات جاری ہیں، کنکلوڈ ہوئی نا۔ یہ تو ایک ملک کا بنیادی طور پہ دیکھیں بات سنیں، مجھے ہر اس آدمی سے باقاعدہ نفرت ہے۔ ایک پاکستانی دوسرے کو اگر غدار کہے، میری عقل سے باہر، یا کوئی مسلمان اگر میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور وہ مجھے کافر کرا تو بھائی میرے لیے وہ بھی اتنا ہی قابل نفرت ہے۔ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، بندہ پوچھے تم کون ہو، یا غداری کی تہمت، تو دیٹ از ناٹ۔ ہاں یہ نواز شریف کے بارے میں ایک زمانے میں کچھ لوگ یہ بکتے رہے، فضول بات کر رہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہندوستان کے ساتھ یہ وہ جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یوں ہے یہ وہ ہے، نہیں، معاملہ نہیں، اپنی اپنی عقل فہم ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور یہ تو کمی بیشی والا معاملہ بھی کوئی نہیں۔ کون نارمل آدمی ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات، بلکہ اس پورے ریجن کے نارملائزیشن، آپس میں ٹریڈ کرو، آپس میں جل کے، جیسے یورپی یونین ہے۔ لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ نبیل احمد ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی محض تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن نہیں، بلکہ یہ ریاست پہ سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پہ حملہ کر دینے، 2 سوچوں کو الگ الگ کر دینے والا دن ہے۔ آپ ان کے اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ اور کبھی سکوت اللہ کا پہ بولے ہو؟ یہ برا تھا، میں نے خود مذمت کی ہے، لیکن آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی قریبی دوست، آپ کا کوئی اپنا کرے، بڑی حماقت بھی کرے، آپ ڈسون کر دو گے۔ میں اپنے بارے میں قسماً کہہ سکتا ہوں، میرا کوئی بھی ہو، کوئی بھی اولاد ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، میں 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک، ملک سے غداری، اور یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو 9 مئی کو ہوا، میں نے وہاں جا کے بھی یہ بات کی کہ سینگ از بلیونگ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہوا۔ غداری یہ تھی نہیں۔ ایک میں نہ معاف کروں غداری، دوسری چیز میں معاف نہ کروں ریپ، کسی عورت کے ساتھ زیادتی۔ یہ 2 چیزیں میری زندگی میں ناقابل معافی ہیں۔ باقی اونچ نیچ زندگی میں چلتی رہتی ہے، وہ جونجوی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ ہوتا کیا ہے، ہماری بیوروکریسی میں ہے، یہ عام ہے۔ اوپر سے جو حکم آتا ہے نا، نمبر 2 تھوڑا مسالہ اس میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، نمبر 3 اور مسالہ، نمبر 4 اور مسالہ، رہی صحیح کسر نیچے والا پورا کر دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گمن، میرا خیال ہے وہ ایم این اے الیکٹ ہو گئے ہیں، مجھے پکا نہیں پتا، لیکن از لائک اے برادر۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت ہمارا پیار کا رشتہ ہے۔ وہ نیب کے بھی ان کی کتاب بھی ہے، میں نے اس کا دباچہ لکھا تھا، ہاں یہ سچ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے ایک بار مجھے سمجھائی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹاپ مین جو ہے وہ پھر نیچے مسالہ ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ وہ ایک خاص حوالے سے بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نیچے تک جاتے جاتے وہ مسالہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ آپ نے نمبر 2 کو کہا، انہیں تھوڑا جا اپنے کو 2 نے 3 کو کہا، انہیں کہا تھوڑا، وہ کرتے کرتے پتہ نہیں 9 مئی، آئی ڈونٹ نو،
میں نہیں یہ یقین کر سکتا. ہوا ہے, میں نے اس کی مذمت کی ہے, میری عقل سے باہر ہے. مجھے کو کہے کہ عزیز بھٹی یا یہ جو کیپٹن کرنل شیر خان یا جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے تو اپنے کزن کے نام پہ سڑک ہے اسمبلی کے پیچھے, میجر انوار الحق شہید روڈ. میرا اپنا نام اصلی اسرار الحق ہے, میرے والد میاں نثار الحق, دادا میرے میاں امام الحق. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اگر میں نہیں کر سکتا, کوئی پتا نہیں کیا سٹیٹ آف مائنڈ, کیا فرسٹریشن, کو پتا نہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہیں اپنے, یاد رکھیں, اللہ نہ کرے. یہ میں نے کہا نا کہ خاندان جب بڑا ہو تو پھر اس میں اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے. لیکن بہرحال